السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو دنیا کے ایک ایسے مسلم ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جس نے تاریخ کے عظیم صفحات میں اپنی بہادری، ثقافت اور شان و شوکت سے جگہ بنائی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ترکی کی، وہ ملک جس کی سرزمین پر دنیا کی سب سے عظیم مسلم سلطنت عثمانیہ کا آغاز ہوا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ترکی کا ہر کوئی کیوں دیوانہ ہے، پاکستانی یہاں کتنے پیسے کما رہے ہیں، یہاں کون سے عظیم صحابہ کرام کے مزارات ہیں، سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کہاں رکھی گئی، اور ساتھ ہی ترکی کے وہ حیرت انگیز حقائق جن سے شاید آپ واقف نہ ہوں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس شاندار سفر کو۔ ترکی کا آفیشیل نام ریپبلک آف ترکی ہے، جو بیک وقت ایشیا اور یورپ کے براعظموں میں واقع ہے۔ اس کی کل آبادی تقریباً 8 کروڑ 50 لاکھ ہے۔ یہاں 75% لوگ شہروں میں اور صرف 25% دیہات میں رہتے ہیں۔ ترکی کی سرحدیں یونان، بلغاریہ، جارجیا، آرمینیا، عراق اور شام کے ساتھ ملتی ہیں، جبکہ ایک طرف بلیک سی کی خوبصورت ساحلی پٹی بھی موجود ہے۔ دوستوں، کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استنبول ترکی کا دارالحکومت ہے، لیکن حقیقت میں ترکی کا دارالحکومت انقرہ ہے۔ استنبول اپنی شاندار تاریخ اور خوبصورتی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہاں موجود گرینڈ بازار دنیا کے سب سے پرانے بازاروں میں شامل ہے، جہاں 4000 سے زائد دکانیں ہیں اور 25,000 لوگ کام کرتے ہیں۔ ترکی کی 99% آبادی مسلمان ہے، جبکہ 0.2% مسیحی، 0.1% یہودی اور باقی دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان تھے، تبلیغ اسلام کے لیے استنبول تشریف لائے اور وہیں وفات پائی۔ ان کا مزار ایوب سلطان کے نام سے مشہور ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ ایک مقدس مقام ہے۔ مولانا رومی اسلامی دنیا کے مشہور صوفی شاعر اور فلسفی ترکی کے شہر کونیا میں مدفون ہیں۔ ان کا مزار صوفی عقیدت مندوں کے لیے ایک مقدس مقام ہے۔ مولانا رومی کی تعلیمات آج بھی محبت، صبر اور انسانیت کا درس دیتی ہیں۔ ترکی کے تاریخی قصبے سوغوت میں ارطغرل غازی اور ان کے قبیلے نے آباد ہو کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ ان کا مزار آج بھی ترک عوام اور اسلامی دنیا کے لیے احترام کا مقام ہے۔ عثمانی خاندان کے عظیم سلطان عثمان غازی کی قبر ترکی کے شہر بورسا میں واقع ہے۔ ترکی کی زمین دنیا کے قدیم ترین خطوں میں شامل ہے۔ سکندر اعظم نے 334 قبل مسیح میں اس علاقے کو فتح کیا۔ بعد میں رومن سلطنت نے یہاں حکومت کی اور 330 عیسوی میں رومن بادشاہ قسطنطین نے اس علاقے کا نام قسطنطنیہ رکھا، جو آج استنبول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ 13ویں صدی میں شروع ہوئی اور 630 سال تک قائم رہی۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں یہ دنیا کی سب سے بڑی اور مضبوط سلطنت تھی۔ 1923 میں سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد ترکی نے خود کو ایک آزاد ملک کے طور پر پیش کیا، اور یہ دن 19 اکتوبر کو قومی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ترکی کے پہلے صدر مصطفیٰ کمال اتاتürk ترک تھے، جنہیں فادر آف ترکی بھی کہا جاتا ہے۔ 2023 کی رپورٹ کے مطابق ترکی نے تقریباً 5 کروڑ سیاحوں کی میزبانی کی، جو ایک ریکارڈ ہے۔ زیادہ تر سیاح استنبول، اناطولیہ اور کپاڈوکیا جیسے مشہور مقامات کی طرف آتے ہیں۔ استنبول میں بلو مسجد، گرینڈ بازار اور آیا صوفیہ جیسی شاندار عمارتیں دیکھنے کے لائق ہیں۔ آیا صوفیہ، جو 1100 سال تک مسیحیوں کی عبادت گاہ رہی، اس کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ کپاڈوکیا اپنی چٹانی وادیوں اور ہاٹ ایئر بلونز کے لیے مشہور ہے۔ یہ دنیا کا واحد شہر ہے جہاں صبح کے وقت ہزاروں کی تعداد میں ایئر بلونز اڑائے جاتے ہیں۔ ترکی سیاحت سے سالانہ $60 ارب سے زیادہ کماتا ہے۔ پاکستانی لوگ یہاں مختلف شعبوں میں کام کر کے اچھے پیسے کما رہے ہیں، خاص طور پر ریسٹورانٹس، ہاسپٹیلٹی اور بزنس کے شعبوں میں۔ استنبول ایک شہر جس کو دنیا کا دل کہا جاتا ہے۔ دوستوں، آج ہم آپ کو ایک ایسے شہر کی سیر کروانے جا رہے ہیں جسے مدینہ شریف کے بعد کائنات کا دل کہا جاتا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جس کا ذکر تاریخ، ثقافت، خوبصورتی اور صحت کی دنیا میں ہوتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ترکی کے تاریخی شہر استنبول کی، جو دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے ایک خواب کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس شہر کی خوبصورتی اور عظمت ایسی ہے کہ یہاں آنے والا ہر شخص اس کے سحر میں کھو جاتا ہے۔ تو آئیے استنبول کی تاریخ، جغرافیہ، ثقافت اور یہاں کی مشہور جگہوں کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں۔ استنبول ترکی کا سب سے بڑا اور اہم شہر ہے، جس کی کل آبادی تقریباً 1 کروڑ 55 لاکھ کے قریب ہے۔
یہ دنیا کے سب سے بڑے شہروں میں شامل ہے اور آبادی کے لحاظ سے 15ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ 5441 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ استنبول کا جغرافیہ دنیا کے لحاظ سے منفرد ہے کیونکہ یہ واحد شہر ہے جو 2 براعظموں یورپ اور ایشیا میں واقع ہے۔ اس کے مشرق میں ایشیا، مغرب میں یورپ، جنوب میں بحیرہ مرمرا اور شمال میں بحیرہ اسود موجود ہے۔ یہی جغرافیائی محل وقوع اس شہر کو ایک خاص حیثیت دیتا ہے۔ استنبول کو 7 پہاڑیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی ہر پہاڑی پر ایک مسجد قائم ہے۔ استنبول دنیا کے چند قدیم ترین اور تاریخی شہروں میں سے ایک ہے جس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہ شہر 3 عظیم سلطنتوں کا مرکز رہا ہے: رومن سلطنت، بازنطینی سلطنت اور سلطنت عثمانیہ۔ ہر دور میں اس کی حیثیت اور اہمیت مختلف رہی، لیکن ہر دور نے اس شہر کو ایک منفرد تہذیبی اور تاریخی ورثہ عطا کیا۔ قسطنطین اول نے 330 عیسوی میں رومی سلطنت کے مشرقی دارالحکومت کے طور پر اس شہر کا انتخاب کیا۔ قسطنطنیہ اس وقت مشرق و مغرب کے درمیان ایک اہم تجارتی راستے پر واقع تھا اور یورپ اور ایشیا کو جوڑنے والا پل سمجھا جاتا تھا۔ رومن دور میں شہر کو مضبوط قلعوں اور دیواروں سے محفوظ کیا گیا۔ عظیم الشان چرچ حاجیہ صوفیہ اسی دور میں تعمیر ہوا جو عیسائی مذہب کا اہم مرکز رہا۔ قسطنطنیہ علم و ثقافت کا ایک عظیم مرکز بن گیا جہاں فلسفہ، فن اور تعمیرات نے ترقی کی۔ رومن سلطنت کے خاتمے کے بعد قسطنطنیہ بازنطینی سلطنت کا مرکز بن گیا۔ بازنطینی دور میں قسطنطنیہ نے عیسائی دنیا میں ایک اہم مذہبی، تجارتی اور سیاسی حیثیت اختیار۔ یہ شہر مشرقی آرتھوڈاکس چرچ کا مرکز بھی رہا اور اسے عیسائی تہذیب کا گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ بازنطینی دور میں حاجیہ صوفیہ کو مزید تزئین و آرائش کے ساتھ مزین کیا گیا۔ شہر کو مضبوط قلعہ بند دیواروں سے گھیر دیا گیا جنہیں تھیوڈوسین دیواریں کہا جاتا ہے۔ یہ دیواریں قسطنطنیہ کو بیرونی حملوں سے بچاتی رہیں۔ قسطنطنیہ نے مشرق و مغرب کے تجارتی مراکز کے طور پر اہم کردار ادا کیا۔ 1453 عیسوی میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ یہ فتح اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ تھا اور اسی کے بعد قسطنطنیہ کا نام تبدیل کر کے اسلامبول یا استنبول رکھا گیا۔ استنبول کو سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بنایا گیا اور یہ شہر اسلامی دنیا کا ثقافتی اور سیاسی مرکز بن گیا۔ عثمانی حکمرانوں نے یہاں عظیم الشان مساجد، محلات اور دیگر تعمیرات کیں جنہوں نے شہر کی خوبصورتی کو چار چاند لگا۔ سلطان احمد مسجد، جسے بلو موسک بھی کہا جاتا ہے، ایک شاندار اسلامی فن تعمیر کا نمونہ ہے جو شہر کی شان و شوکت کی علامت ہے۔ توپ کاپی محل عثمانی خلفاء کا رہائشی محل اور انتظامی مرکز ہے۔ سلیمانیہ مسجد جو سلطان سلیمان قانونی کے دور کی تعمیر ہے، جو عثمانی فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ گرینڈ بازار دنیا کے قدیم ترین اور سب سے بڑے بازاروں میں سے ایک ہے جو تجارتی مرکز کے طور پر مشہور ہے۔ استنبول خلافت عثمانیہ کے عروج و زوال کا گواہ رہا۔ اسلامی تعلیم، ثقافت اور علوم کے فروغ میں استنبول نے اہم کردار ادا کیا۔ شہر کو مشرق و مغرب کے درمیان پل کے طور پر استعمال کیا گیا جہاں تجارت اور سفارتکاری پروان چڑھی۔ استنبول ایک منفرد شہر ہے جو 2 براعظموں یورپ اور ایشیا پر پھیلا ہوا ہے۔ اسے قدرتی بندرگاہ بحیرہ باسفورس کے کنارے بنایا گیا جو بحیرہ اسود کو بحیرہ مرمرا سے ملاتی ہے۔ اس جغرافیائی محل وقوع نے استنبول کو نہ صرف ایک تجارتی مرکز بلکہ مشرق و مغرب کے درمیان تہذیبی تبادلوں کا مرکز بھی بنایا۔ آج استنبول ترکی کا سب سے بڑا اور اہم شہر ہے، حالانکہ دارالحکومت انقرہ ہے۔ استنبول اپنی تاریخی عمارات، قدیم بازاروں اور جدید طرز زندگی کے امتزاج کے لیے مشہور ہے۔ یہ شہر ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ حاجیہ صوفیہ جو ایک وقت چرچ اور پھر مسجد رہی، آج ایک عجائب گھر ہے جہاں ہر قوم اور مذہب کے لوگ آتے ہیں۔ استنبول میں ماضی کے عظیم ورثے اور جدید ترقی کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے۔ دوستوں، استنبول ایک ایسا شہر ہے جو تاریخ، ثقافت اور تہذیب کا مرکز رہا ہے اور ہر دور نے اس شہر کو ایک منفرد شناخت دی، اور آج بھی یہ اپنی خوبصورتی، تاریخ اور ورثے کی بدولت دنیا کے مشہور ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ استنبول کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح ایک شہر مختلف ادوار میں عظمت اور ثقافت کا مرکز بن سکتا ہے۔ استنبول کو اسلامی تاریخ میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کی فتح کی پیشن گوئی کرتے ہوئے فرمایا تھا، تم ضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے اور اس کا امیر بہترین امیر ہوگا
اور اس کے لشکر کے سپاہی بہترین سپاہی ہوں گے۔ یہ پیشن گوئی 29 مئی 1453 کو سلطان محمد فاتح کے ذریعے پوری ہوئی، جب انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کر دیا۔ استنبول نے عثمانی دور میں بے پناہ ترقی کی اور تقریباً 400 سال تک سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت رہا، لیکن 1923 میں ترک جمہوریہ کے قیام کے بعد دارالحکومت کو انقرہ منتقل کر دیا گیا، جس کے باعث استنبول کی ترقی رک گئی۔ 1950 کی دہائی میں ترک وزیر اعظم عدنان مینٹرس نے استنبول میں جدید سڑکیں اور کارخانے تعمیر کروائے، جس سے یہ شہر دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوا۔ موجودہ صدر رجب طیب اردوان، جو 90 کی دہائی میں استنبول کے میئر بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے اس شہر کو دنیا کا سب سے بڑا سیاحتی مرکز بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ آج استنبول دنیا کے سب سے مشہور سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے۔ ہر سال تقریباً 2 کروڑ سیاح یہاں آتے ہیں، جس سے ترکی کی معیشت کو 60% ٹیکس حاصل ہوتا ہے۔ استنبول کے مشہور مقامات میں حاجیہ صوفیہ دنیا کا سب سے بڑا گرجا گھر جو 1453 میں مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ نیلی مسجد یعنی بلو موسک، یہ مسجد اپنی نیلی ٹائلز اور شاندار تعمیر کے لیے مشہور ہے۔ توپ کاپی محل، عثمانی حکمرانوں کا محل، یہاں اسلامک آرٹ کے نادر نمونے موجود ہیں۔ گرینڈ بازار جو دنیا کے سب سے بڑے بازاروں میں سے ایک ہے، جس میں 4000 دکانیں ہیں۔ باسفورس پل، یہ پل 2 براعظموں کو آپس میں جوڑتا ہے اور ایک حیرت انگیز نظارہ پیش کرتا ہے۔ بیلسکا سسٹم ایک زیر زمین آبی ذخیرہ جو رومن دور میں بنایا گیا تھا۔ استنبول اپنے کھانوں کی وجہ سے بھی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہاں کی شوارما، کباب اور میٹھے پکوان جیسے چکن سے بنی مٹھائی دنیا بھر میں پسند کی جاتی ہے۔ یہاں کے لوگ سیاحوں کا بہت احترام کرتے ہیں اور اپنی صفائی کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ استنبول کی گلیاں اور سڑکیں صاف ستھری ہیں اور یہاں کی فضا میں ایک خاص قسم کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ آج استنبول میں 2 بین الاقوامی ہوائی اڈے ہیں اور تیسرا ہوائی اڈہ زیر تعمیر ہے۔ یہ شہر ترکی کی معیشت کا مرکز ہے، جہاں ملازمت کے بے شمار مواقع موجود ہیں۔ پاکستانی اور بھارتی شہری بھی بڑی تعداد میں یہاں کام کرتے ہیں۔ پاکستانی شہریوں کے لیے ترکی کا ویزا حاصل کرنا آسان ہے۔ ویزا فیس 60,000 روپے ہے اور یہ 14 دن کے اندر مل جاتا ہے۔ استنبول اپنی خوبصورتی، تاریخ اور ثقافت کے باعث دنیا کا ایک منفرد شہر ہے۔ یہاں کی مساجد، محلات، بازار اور پل آپ کو ایک ناقابل فراموش تجربہ فراہم کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک استنبول کا سفر نہیں کیا تو یہ ضرور اپنی خواہشات کی فہرست میں شامل کریں۔ دوستوں، ترکی صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک تاریخ، ایک ثقافت اور ایک خواب ہے۔ اگر آپ ترکی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ان مقامات کا ضرور وزٹ کریں، جن میں ایوب سلطان مزار، ارطغرل غازی کا مزار، بلو مسجد، گرینڈ بازار اور کپاڈوکیا شامل ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔